بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. احباب درشی پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین، بالخصوص علماء ذی وقار اور سامعین محترم، آج کی یہ تقریب سعید ہمارے نہایتی محترم مکرم استاذ العلماء علامہ پیر محمد امین نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس سلسلہ میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے. مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں دو ہمارے بزرگوں نے گفتگو فرمائی. کچھ باتیں حج کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرے بعد ہمارے شہر گوجرہ کے عظیم خطیب جناب محترم صاحبزادہ پیر عبدالعلی غزالی نقشبندی صاحب بیان فرمائیں گے. میں کوشش کروں گا تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. حج کی اہمیت کے حوالے سے دو تین باتیں سماعت کر لیں. قرآن پاک میں ارکان اسلام کا الگ الگ ذکر کیا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ 5 اسلام کے ارکان ہیں: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. اور ارکان اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پٹری چڑھنے پر، اور مجھ سے پہلے جو دو بزرگ تشریف فرما ہوا وہ جلدی مجھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے. اس کی اہمیت کے حوالے سے میں چند جملوں میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. زکوٰۃ کی فرضیت کا جب میرے رب نے ارادہ فرمایا تو آیتیں نازل کر دی. روزے کی فرضیت کا جب رب نے ارادہ فرمایا آیتیں نازل کر دی. اور حج کی فرضیت کا ارادہ فرمایا تو وحی کے ذریعے سے محبوب پر پیغام بھیج دیا. لیکن جب میرے رب نے نماز فرض کرنے کا ارادہ فرمایا تو کائنات کا نظام روک دیا. نظام کائنات روک دیا گیا. محبوب کو عرشوں پہ بلا کر اپنے قرب میں عرشوں پہ بلا کر نظام کائنات کو روک دیا گیا. محبوب کو اپنے پاس بلا کر اپنے قرب میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد جو رب نے امت کو تحفہ دیا اس کو نماز کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی باقی عبادات فرض کرنا چاہیے تو آیتیں نازل کر دی، لیکن جب نماز فرض کرنا چاہیے تو سب کچھ روک کر محبوب کو پاس بلا کر فرمایا محبوب یہ 50 نمازیں فرض کر دی. اور آگے چلیے. دلالتاً، صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً 700 دفعہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. کہہ دو سبحان اللہ. 700 دفعہ دلالتاً، اشارتاً، کنایتاً.
نماز کی ادائیگی کا، نماز کی اہمیت کا اور نماز کی فضیلت کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، کسی اور عبادت کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر نہیں جتنا نماز کا ذکر۔ اور 32 مقامات ایسے ہیں جہاں رب نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود ہر عبادت کا ایک اپنا رنگ ہے۔ اتنی اہم عبادت ہونے کے باوجود پورے قرآن کے اندر سورۃ الصلاۃ نہیں ہے۔ غزالی صاحب فرمایا گا سوچو بھی سبحان اللہ کہنے یہ نہیں کہنا۔ اتنی اہمیت، اتنی فرضیت، اتنی فضیلت، اس کے باوجود کہ پورے قرآن میں 114 سورتوں میں کوئی سورت ایسی نہیں جس کو سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ مطلب نماز۔ کثرت کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا، اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کہ جس کی ادائیگی نہ کرنے پر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں عذاب علیم کی۔ اور جہاں تک میں قرآن پاک پڑھا اور سمجھا، عذاب علیم کا جب بھی ذکر آتا ہے کافروں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں فرمایا جو منکر زکوٰۃ ہے ہم اس کو عذاب علیم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پورے قرآن کے اندر 114 سورتوں میں کوئی سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے۔ ماہ رمضان جس کی فرضیت کا مقصد کہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانا، اور رمضان کے روزے یا روزے قدیم عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اتنی اہمیت، اتنی فضیلت کہ روزہ رکھنے سے پچھلے گناہ معاف، لیکن 114 سورتوں میں کسی سورت کا نام سورۃ الصیام نہیں ہے۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ، ہر رکن کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ، لیکن 114 سورتوں میں ایک سورت ہے جس کو سورۃ الحج کہتے ہیں۔ ایک سورت ہے جس کو سورۃ الحج کہتے ہیں۔ نماز کی اپنی اہمیت لیکن سورۃ الصلاۃ نہیں، زکوٰۃ کی اہمیت اپنی اہمیت لیکن سورۃ الزکوٰۃ نہیں، روزوں کی فضیلت اور اپنی جگہ لیکن سورۃ الصیام نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سورۃ الحج کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ فرمایا حج کے حوالے سے باقاعدہ ایک سورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ یہ ارکان اسلام میں سے، اس کا منکر کافر ہوگا، لیکن ان ارکان کے نام سے کوئی سورت نہیں، جبکہ سورۃ الحج باقاعدہ ایک سورت ہے جس میں حج کے احکامات بیان کیے گئے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حج ایک جامع عبادت، حج ایک، اس میں آپ کو زکوٰۃ کا رنگ بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو روزوں کی خوشبو بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو نماز بھی نظر آئے گی۔ حج کیونکہ ایک جامع عبادت ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں سورۃ الحج نازل کی۔ اور پھر فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ یہاں پر بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جہاں کوئی نیک عمل ہو اور اللہ کے لیے نہ ہو، وہ عمل نیک ہے لیکن خدا بند قدوس کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ اخلاص۔ تبھی فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ حج کرو، عمرہ کرو اللہ کے لیے، یعنی نیکیاں، حج اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر حج کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو میں حدیث بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ قبلہ مفتی صاحب نے ایک حدیث پاک بیان کی، میں اس کا باقی حصہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف اٹھائے، کتاب الحج۔ جناب جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ جب حاجی حج کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، احرام باندھ کر زبان پہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک بلند آواز کے ساتھ جب چلتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو ذرا، میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پہ فخر کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے کیوں فخر کرتا ہے؟ کبھی یہ نقطہ بھی سمجھ لیں، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے کہ قبلہ غزالی صاحب کے جب مسجد نبوی میں صحابہ حضور کی آمد کا تذکرہ و ذکر کر رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور فرماتے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ حضور کی خدمت میں کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے اتنی شانوں والا نبی عطا فرمایا۔ مفہوماً اس موقع پر اللہ حضور فرماتے اللہ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پہ فخر کر رہا ہے۔ اور جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف تو اللہ ان حاجیوں پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یہ جو فرشتوں کے سامنے فخر کرنا ہے نا، بزرگوں کے قدم پکڑ کر جو میں مسئلہ سمجھا وہ یہ ہے کہ دنیا والوں دیکھو، جب میں نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے انسان کی تخلیق پہ جو معترض تھا وہ فرشتہ ہی تھا۔ توجہ ہے اب کی، فرشتے ہی نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، سورہ بقرہ پڑھی، یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا۔ اشرف ملت حکیم شرف قادری علیہ رحمہ نے کہا دہشت گردی کرے گا۔ فساد کا معنی دہشت گردی بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتہ تم تو کہتے تھے یہ دہشت گردی کریں گے، دیکھو یہ مسجد میں بیٹھ کر میرا بھی ذکر کر رہے ہیں اور یار کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرشتہ تم تو کہتے تھے یہ فساد کریں گے، دیکھو بکھرے ہوئے بال اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، دور دراز کا سفر طے کر کے میرے بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، تم کہتے تھے یہ فساد کرے گا، دور دراز کا سفر طے کر کے یہ میری بارگاہ میں فقط مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی بخشش فرما دی، سب کی بخشش فرما دی۔ اب ذرا وہ حدیث پاک کا یہ حصہ بھی سنیے گا جو میں آپ کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے یہاں پھر اللہ کی بارگاہ میں ذکر، وہ ہمارے دشمن نہیں ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ فرشتوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ فرشتے یہاں پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک سب کی بخشش فرما دی۔ اللہ فرماتا ہاں فرشتوں سب کی بخشش فرما دی، گواہ بھی ہو جاؤ۔ کہا اے اللہ فلاں بندہ جو طواف کر رہا تھا وہ بدکردار بھی تھا، فلاں بندی جو طواف کر رہی تھی وہ گناہگار بھی تھی، اس کی بھی رب کا کرم دیکھیے، رب کی رحمت دیکھیے، مخلوق پر امت مصطفیٰ پر رب کی عنایات دیکھیے۔ فرشتے گواہ ہو جاؤ جو بدکردار تھا اس کی بھی بخشش فرما دی، جو بدکردارہ تھی اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر عبادات فرض کی گئی ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں یہ بندوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ عبادات فرض کرنے کا مقصد تکلیف دینا نہیں، اذیت دینا نہیں۔ امت پہ اللہ اس کے رسول کا کرم اور فضل کا عالم یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں چاہتا تو مسواک امت پہ فرض کر دیتا، لیکن نہیں کی کہ امت پہ گراں گزرے گا۔ اب مسواک کرنے میں کتنی مشقت ہوتی ہے، لیکن فرمایا گراں گزرے گا اس لیے مسواک کو فرض نہیں کیا۔ ان عبادات کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ بندوں کو اذیت دینا، بندوں کو تکلیف دینا، بلکہ ان عبادات کی فرضیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر کمی خطا لغزش گناہ کرتا ہے، آخر بندے نے خالق کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ نے ان عبادات کو فرض کر کے بندے کے لیے موقع فراہم کر دیا کہ ان عبادتوں کو کر کے جب میرے پاس آئے گا تو ان عبادتوں کی وجہ سے سارے گناہ تیرے معاف ہو جائیں۔ بندے کو دنیا ہی میں پاک کر کے اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔
اب میں نے جو آیا کریمہ پڑھی ہے اس پہ بھی چند منٹ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مفتی صاحب نے یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں نہیں عرض کروں گا، میں تھوڑا سا اس سے آگے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں شہر مکہ کی قسم، جنہوں نے سمجھ رہی بولو سبحان اللہ، ہمیں شہر مکہ کی قسم۔ رب کے تمام شہر ہی بڑے خوبصورت ہیں، لیکن شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی۔ اس کی وجہ کیا وہاں زمزم کا کنواں ہے تب؟ یہاں صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہے اس لیے؟ یہاں اولین و آخرین آ کر طواف کرتے ہیں اس لیے شہر مکہ کی قسم؟ یا انبیاء علیہ السلام کی قبریں مزارات وہاں پر ہے اس لیے اس جگہ کی قسم؟ اگر اس لیے اس شہر کی قسم ہے تو پھر یہ فضیلت محبوب کی آمد سے پہلے بھی مکے کو حاصل تھی۔ زمزم کا کنواں محبوب کی آمد سے پہلے بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں محبوب کی آمد سے پہلے بھی تھی، انبیاء علیہ السلام کی قبریں مزارات محبوب کی آمد سے پہلے بھی تھی، اور ہزارہ برکات و فوائد محبوب کی آمد سے پہلے بھی تھی۔ لیکن اب اللہ نے قسم کو ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا؟ اللہ خود ہی فرماتا ہے محبوب ہمیں شہر مکہ کی قسم۔ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیوں کہ اس شہر کو تیرے ساتھ نسبت ہو گئی۔ شہر مکہ کو جب نسبت یار کے ساتھ ہوئی، اللہ فرماتا اب ہمیں قسم ہے۔ پتہ چلا جس طرح بندے اللہ کو پیارے ہیں نا، اس طرح کچھ جگہ بھی اللہ کو پیاری ہے۔ بندے اللہ کو پیارے ہیں نا، شخصیات اللہ کو پیاری ہے نا، اس وجہ سے اس قاعدے اس کلیے کو سامنے رکھ کر جس طرح کچھ بندوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے نا، اس طرح اللہ کچھ جگہوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، لیکن اس جگہ سے محبت کی وجہ اثر یہ ہے کہ یار کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہے اس لیے ہم قسم ذکر فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء کا اختلاف ہو گیا۔ اب یہ اختلاف میرے اور آپ والا نہیں ہے، یہ اختلاف بڑی محبت والا ہے۔ ہم اہل سنت کے 4 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ ویسے تو بہت ہے، اصل 4 ہی ہیں، ان کو ائمہ شریعت کہتے ہیں۔ قبلہ ائمہ شریعت، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، یہ اہل سنت کے 4 بڑے امام۔ ہمارے علماء فرماتے، فقہ فرماتے، ان 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کرے گا وہ پکا سنی ہے۔ تو انہوں گل نہیں سمجھ آئی؟ ان 4 میں سے جس کی بھی تقلید کرے گا وہ بندہ سنی ہے، اس کو اہل سنت میں شمار کیا جائے گا۔ ان 4 میں سے میرا اس سے یہ اختلاف نہیں کہ وہ رفع یدین کرتا ہے میں نہیں کرتا، یہ اختلاف نہیں ہے، میرا اختلاف اس سے عقیدے کا ہے۔ سمجھ نہیں ہے آپ کو بات؟ ہمارے مشائخ ہمارے کابر میں بڑے بڑے رفع یدین کرتے تھے، اور حکیم الامت مفتی احمد یا خنیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا عقیدہ بندے کا صحیح ہو لیکن اگر رفع یدین سے نماز پڑھتا تب بھی اس کی نماز صحیح ہو، لیکن عقیدہ درست نہیں، رفع یدین کرے یا نہ کرے اس کی نماز صحیح نہیں۔ بنیاد اصل عقائد پر ہے۔ یہ 4 اہل سنت کے امام ہیں، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام شافعی۔ 4 میں سے 3 امام کہتے ہیں کہ شہر مکہ افضل ہے تمام شہروں سے، تمام شہروں سے شہر مکہ افضل ہے۔ 3 امام کہتے ہیں، 3 امام کہتے ہیں۔ دلائل ان کے بڑے وزنی ہیں۔ ان دلائل میں ایک دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی شہر کی قسم نہیں ذکر فرمائی، ذکر کی ہے تو شہر مکہ کی قسم ذکر کی ہے، لہذا شہر مکہ کی قسم ذکر کرنے کی وجہ سے باقی تمام شہروں سے شہر مکہ افضل ہوا۔ امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا نقطہ نظر،
امام شافعی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا. یہ بات میرے مفتی صاحب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی شان حبیب الرحمان من آیات القرآن میں لکھتے فرماتے 3 امام یہ کہتے ہیں شہر مکہ افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا رب نے اس شہر کی قسم کو ذکر فرمایا ہے. لیکن امام مالک محبت والی بات کرتے ہیں. کہا تمہاری باتوں میں وزن دلیل تو ہے کہ تم کہتے ہو شہر مکہ کی قسم ذکر کی اس لیے یہ شہر مکہ باقی شہروں سے افضل ہے. جب مکہ شہروں سے افضل ہے تو کہا پھر توجہ کرو اس شہر کی فضیلت کی وجہ کیا ہے. اگر اللہ نے اس شہر کی قسم کو ذکر فرمایا ہے تو اس قسم کی ذکر کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم. اب اسی سورت کی جو اگلی آیت ہے اس آیت میں رب فرماتا ہے محبوب قسم اس لیے ہے کہ تو یہاں تشریف فرما ہے. فرمایا جب تک یار مکے میں رہا مکہ ہی سب سے افضل رہا. جب ہجرت کی رات یار مکہ سے مدینہ چلا گیا قیامت تک مدینہ ہی تمام شہروں سے افضل ہے. طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائے. وہ مجنوں سے پوچھا نا سونا شہر کہہ رہا ہے جتے لیلہ رہندی نہیں سمجھ آئی. مجنوں سے پوچھا نا کون سا شہر خوبصورت ہے کہاں جہاں لیلہ رہتی ہے. اور کسی اور کی بات سمجھنا ہے تو اس دیوانے کی بات سمجھ لو جہاں یار رہتا ہے وہ اچھا ہے. باقی سب دلیل ہے یہاں پر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اگر محبت اور عشق چاہت محبت کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھو گے نتیجہ یہی نکلے گا کیا کہ جہاں یار رہتا ہے وہ سب سے افضل ہے. اللہ کرے مجھے وہ شعر یاد ہو جائے. یاد ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں. میرے امام عشق و محبت اعلیٰ فرماتے ہیں کہ شہر مدینہ تمام شہروں سے افضل ہے. اور فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی دلہن مدینہ بھی دلہن دونوں انیلی سجیلی بنی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن قبر کی ہے. دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر جو پی یار کے پاس ہے وہ کہا دونوں ہی دلہن ہے. ہاں اب سنو ذرا میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. غزالی صاحب اپنی گلا بات چو کریں گے پہلو میری گل. دونوں ہی دلہن ہے. کہا ایک دلہن سیاہ لباس میں ہے ایک دلہن اور ایک دلہن سبز لباس میں ہے. کہا سبز خوشی کی علامت ہے سیاہ غم کی علامت ہے. دونوں ہی دلہن ہے. ایک نے سیاہ لباس پہن کر یار کی جدائی کے غم کا اظہار کیا. ایک نے سبز لباس پہن کر یار کے وصل کے ملنے پر خوشی کا اظہار کر دیا. اللہ یا اللہ. برآخری بات عرض کر کے میرے مفتی صاحب فرماتے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ ان کی قبر انور پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. جو بزرگ 10 صفحیاں دے گل لکھ دے نا مفتی صاحب 2 جملے گل پوری کر دیں. میں ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں. میں نے اپنے پیر و مرشد سے بہت کچھ حاصل کیا. ان کی وساطت سے اگر میرے پلے کچھ ہے تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتابوں پڑھ کر. اب یہاں پر میں ان کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے ایک آپ نے کتاب لکھی 1955 میں سفر نامے. 2 دفعہ آپ نے بائی روڈ سفر کیا ہے 2 دفعہ. ایک دفعہ 55 میں ایک دفعہ غالباً 70 میں. وہ مجھے جب پہلی مرتبہ کرونا ہوا نا 2019 میں جب میں کرونا میں مبتلا ہوا تو میرے کمرے میں یہی کتاب تھی. میں نے پہلے بھی پڑھی تھی 3-4 دن 14 دنوں میں یہ کتابیں میں پڑھی سفر نامے. واللہ مسجد میں بیٹھ کر میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ وہ کتاب جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس جگہ پہ خود موجود ہوں. سفر نامے اس کتاب کا نام ہے.
بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں ان گلیوں میں، ان بازاروں میں، ان صحرا میں پھر رہا ہوں، ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ۔ اور ایران کے جو رہا، ایران کا 1955 میں ایران کی حالت بڑی خستہ تھی، مزاح بھی بڑا خوبصورت کرتے مفتی صاحب مزاح بھی بڑا خوبصورت کرتے، کہتے ہم جیسے ہی ایران میں داخل ہوئے نا تو سڑکیں بڑی ٹوٹی ہوئی تھی، خستہ حال سڑکیں تھی، اور اوپر سے 55 کی بسیں پاکستان کی۔ فرماتے جمپ لگتا تو ہم اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہمارا سر چھت کو لگتا، تو حاجیوں نے ایران کی سڑکوں کا نام ہاضمہ روڈ رکھا ہوا تھا، ہاضمہ روڈ رکھا ہوا، ہاضمہ روڈ نہیں، گوجرا ہے میرے شہر سونا گوجرا، ہاضمہ روڈ۔ اچھا ایک اور خوبصورت فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ گجرات سے لے کر سندھ تک جتنے حاجی جہاں سے بیٹھے، ان کو رخصت کرنے والے 15 20 40 50 بندے، کوئی حاجی صاحب کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کو تحفے دے رہا ہے، کوئی حاجی صاحب کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اور کوئی دعاؤں کی التجا کر رہا ہے۔ اب فرماتے جب ہم کوئٹہ گئے نا، ایران پاکستان کے بارڈر پہ، جب ہم کوئٹہ پہنچے بارڈر پہ، تو 2 حاجی وہاں سے ہماری بس میں بیٹھے۔ جملوں پہ توجہ کیجئے گا، چس آ جائے گی غزالی صاحب۔ ایران پاکستان بارڈر پہ 2 حاجی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے۔ اب جملہ مفتی صاحب فرماتے جو بھی حاجی ہمارے ساتھ بیٹھا ان کو بندے رخصت کرنے کے لیے آئے۔ ہار کہتے ایسے بندے بھی تھے جو بس کے ٹائر چومتے تھے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، بس کے ٹائر چومتے تھے، یہ یار کے شہر میں جا رہے۔ اور وہ 2 بندے کوئٹہ سے بیٹھے نا، نہ کوئی اگے نہ پیچھے نہ کوئی ہار، آگے فرماتے یوں لگتا جیسے بیوہ کا نکاح ہو رہا ہے، جیسے بیوہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ یہ جملے بڑے مزیدار ہیں، تنہائی میں آپ مزہ لیں گے اس جملوں کا، بیوہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں، دیکھیں نا کتنے پروٹوکول کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب کو ہم رخصت کریں۔ اور میں برہان الحق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اعلیٰ ظرف کو سلام پیش کرتا ہوں، جیڑا مولوی جاوے نا عمر حاجتے انہوں انجی رخصت کرنا۔ اے رکشے والے چتانو اتحاد نظر آ جائے گا، پان یونین کونسل چ اتحاد نظر آ جائے گا، ہونتے خواجہ سراواں ونی اپنی تنظیم بنا چھڈی، نہیں کٹھے ہوندے تو مولوی نہیں کٹھے نہیں۔ یہ میں اپنے دوستوں کو بطور نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ شکر الحمدللہ، یہ 10-15 جتنے ہمارے دوست ہیں نا، یہ ہم خیال، اللہ کا شکر ہے ان کا مرنا جینا غمی خوشی یکساں الحمدللہ۔ میں آپ کو مفتی صاحب کی بات سنانا چاہتا تھا، فرماتے ہیں کہ حاجی جب بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے نا، تو طواف کے دوران اگر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھے تو نظر جاتی ہے میزاب رحمت پہ۔ کہاں نظر جاتی ہے؟ میزاب رحمت کا پرنالہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اے عاشق ذرا غور کر، وہ طواف کعبہ کرنے والے ذرا غور کر کہ وہ رحمت کے پرنالے کا رخ کس طرف ہے۔ یہ ہمارے بزرگ حج کرنے گئے ہیں، نقشے کیسے کھینچ رہے ہیں۔ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل حاضری تو اس پاک اندر کی ہے۔ حالت نے میں سوچ اور فکر، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی، اصل حاضری تو اس پاک اندر کی ہے۔ فرمایا جب بیت اللہ کا طواف کرو تو نظر اوپر مار، میزاب رحمت، رحمت کے پرنالے کا رخ کس طرف ہے؟ فرماتے مدینہ شریف کی طرف رخ۔ اور آگے مثال بڑی خوبصورتی فرماتے کبھی غور کیا، گلی میں دکان ہو نا، گلی میں دکان ہو تو گلی کے کنارے پر دکان کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے اور تیر دکان کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ دکان کا بورڈ گلی کے کنارے پر ہے اور بورڈ پہ تیر کا نشان لگا کر نشاندہی کی جاتی کہ یہ جو دکان کا بورڈ ہے نا، یہ دکان اس طرف ہے۔ کہا طواف تو وہاں کر رہے ہو، تیر کا نشان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اور طواف کرنے والے قبولیت کی سند وہاں سے لگے گی۔ اور میرے امام فرماتے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔